نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ کی اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا بنایا اور آپ کی محبت سے ہمارے دلوں میں نور و تازگی عطا فرمائی اور ہدایت سے ہمارا رشتہ اللہ نے مضبوط فرمایا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے اس عظیم دولت لازوال اور نعمت عظمیٰ سے ہم تمام کو مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم یہ گمان نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں. وہ زندگی کیسی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، اور وہ کیسا رزق ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. ہمارے دنیا میں جو رزق ہمیں ملتا ہے اس رزق میں ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے، ایک وہ خاصیت ہوتی ہے جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہے. اللہ نے ہمارے جسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو غذا سے رزق سے ہمارے جسم کو نفع ہے وہ ہمارے جسم کو پہنچ جاتا ہے، جس سے ہمارے جسم کو کوئی نفع نہیں وہ چیز کو ہمارے جسم ہی سے اللہ تعالیٰ اسے باہر کر دیتا ہے. وہ چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ضرر سے اس کے نقصان سے بچا لیتا ہے. یہ تو دنیا کی غذا دنیا کے رزق کا معاملہ ہے. آخرت کی غذاؤں کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. آخرت کی غذا کا ایسا نہیں معاملہ ہوتا ہے، اور برزخی غذا کا رزق کا ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ کل کا کل اللہ کے بندوں کے لیے جو عطا کیا جاتا ہے ان کے لیے نفع بخشی ہوتا ہے. اس میں سے کوئی فاضل اور کوئی بیکار پرزہ کوئی حصہ کوئی اس میں ہوتا ہی نہیں ہے. بہرحال جب اس رزق کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ رزق کیسا اعلیٰ درجے کا ہوگا، تو پھر جن کے لیے رزق اللہ نے برزخی بنایا ہے وہ حیات برزخیہ پانے والے اعلیٰ درجے کے شہداء کا کیا حال ہوگا. اور پھر وہ سید الشہداء امام حسین شہید کربلا صبت مصطفیٰ دل بند مرتضیٰ و بطول رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی زندگی کا کیا حال ہوگا. ان کے زندہ اللہ نے ہونے کا جو اعلان فرمایا ہے ہر شہید کا، پھر سید الشہداء کی زندگی کا کیا حال ہوگا. اور دنیا جانتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم آل رسول پر ہوا ہے وہ ظلم و ستم کی مثال نہ پہلے کبھی مل سکتی ہے نہ اس کے بعد کبھی مل سکتی ہے. یعنی جس نبی کا کلمہ پڑھا گیا اسی نبی کے ساتھ اس کی قوم کے ساتھ بالخصوص اس نبی کے آل کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جوانوں کے ساتھ عمر رسیدہ بوڑھوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کم سن بچوں کے ساتھ شیر خوار بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جو ظلم و ستم کی داستانوں کو رقم کیا گیا ہے، یہ دنیا کی ظلم و ستم کی تاریخ داستانوں میں ایسے داستان رقم ہوئی ہے کہ اس قیامت کے دن تک کے اس تاریکی کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور بھلا نہیں سکتا ہے. اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا، اور بے شک فیصلہ ہوگا، یقیناً احکم الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے. امام حسین کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا ہے اور جس نے بھی ظلم کروایا ہے ان تمام کا حساب و کتاب اللہ رب العزت لینے والا ہے. ہم اور آپ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
آل سے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا حساب اللہ لینے والا ہے. ہم اور آپ کیا لے سکیں گے اور ہم اور آپ کیا انصاف دے سکیں گے؟ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی حساب لے سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. رب العزت خالق کائنات حساب لینے والا ہے، جو مالک یوم الدین ہے، یوم دین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ حساب لینے والا ہے. جو ترازو میزان کو قائم کرنے والا رب ہے وہ حساب لینے والا ہے. جس نے جنت و دوزخ کو بنایا ہے وہ خالق حساب لینے والا ہے. اور جس نے فیصلہ فرمانا ہے وہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین حساب لینے والا ہے. مگر دنیا نے دیکھا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کہ اس وقت پر کیسے دردناک اور ہولناک منظر رونما ہوئے، اور لوگوں نے اس کو بھلا نہ پایا اور اس کو بیان کیا، اور وہ بیان ہم تک کے نسلاً بعد نسل پہنچتا چلا آیا. جیسا کہ حضرت علامہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان، امام بیہقی، امام حافظ ابو نعیم، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر محدثی، جیسے نقاد حدیث، جیسے تاریخ کی اور حدیث کی روایتوں کو پرکھنے والی شخصیتیں، جو صحیح و غلط کی پہچان بتانے والی شخصیتیں، عظیم القدر محدثین نے ان واقعات کو نقل فرمایا ہے، روایت فرمایا ہے. افسوس کی بات ہے کہ عقل و ہوش سے بے خرد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرات اہل بیت اطہار پر ہونے والے ظلم کے مظالم کو اور ظلم کی کیفیت کو مٹانے کے لیے، ظالم کو کلین چٹ دینے کے لیے، بچانے کے لیے ان واقعات کو چھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جائیں گے قبر میں جواب دینے کے لیے. اتنا یاد رکھیں کہ کسی کے چھٹلانے سے سچ جھوٹ نہیں ہو جاتا، سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے، خواہ وہ دن کا اجالا ہو، خواہ وہ رات کا اندھیرا ہو، خواہ وہ جو وقت بھی ہو. حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، باطل ہمیشہ باطل ہی ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الشہادتین میں، علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان نے سوائق محرقہ میں، امام بیہقی نے اور امام ابو نعیم علیہم الرحمت و رضوان نے، ان بزرگ محدثین علماء کرام نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ لما قتل الحسین مطرت السماء دمن، فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے آسمان سے خون برسنے لگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ روایت کرنے والے کی جو روایت ہے حضرت بصرہ ازدیہ یہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آسمان سے خون برسنے لگا، اور فرماتی ہیں رات میں ہم نے اپنے پانی کے گھڑے، پانی کے برتن، جو کچھ بھی گھر کے صحن میں ہم نے رکھ چھوڑے تھے وہ سب کے سب خون کے جھاگ سے بھرے ہوئے نظر آئے. یہ واقعے کو ذکر کیا گیا، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے روایت فرمایا ہے، عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان سوائق محرقہ میں اس واقعے کو نقل فرمائے. یہ سارے کے سارے جلیل القدر معتمد ترین محدثین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ایسے جلیل القدر محدثین ہے کہ جن کی نقد و جرح، اصول و جرح تعدیل کے اندر ایک مایا ناز مقام رکھنے والی ہے، فقہ و افتاء کے اندر ایک بلند و بالا مقام رکھنے والی ہستیاں ہیں. ان لوگوں نے جب ذکر فرمایا ہے، ان لوگوں نے جب ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، تو ان چیزوں کو جھٹلانے کی کیا تک ہو سکتی ہے؟ وہ جانے اور ان کا دین جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم نے تو ان کو مانا ہے جن کو ہم نے سنا ہے، جانا ہے، جن کے بیان کو ہم نے ہمارے بزرگوں سے صحیح بیان کرنے والے جانے ہیں. یعنی یہ علماء وہ ہیں کہ ساری دنیا جن ان علماء کو معتمد علماء مانتی ہے. ساری دنیا ہند اور ہند کے آس پاس پڑوس کے ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء ان علماء کو، پوری دنیا کے مسلمان ان علماء کو معتمد ترین علماء جانتے ہیں، اور ان کے روایات کو، ان کے بیان کردہ روایتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور جان لیں اتنا جب باب فضائل میں ہوتا ہے یا تاریخ کے کسی واقعے کا ذکر ہوتا ہے یا ترغیب و ترہیب کا درجہ ہوتا ہے تو یہاں حدیث متواتر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر ضعیف حدیث بھی کافی ہوتی ہے. ہاں جھوٹی بات کو مقبول نہیں کیا جاتا ہے، مگر یہ بات جھوٹی اگر ہوتی
کی تو اتنے سارے علماء و محدثین نے اس واقعے کو کیسے نقل فرمایا؟ پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں نے، ان سب علماء نے نقل فرما کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جھوٹی بات نہیں ہے بلکہ واقعہ ہو چکا ہے، رونما ہو چکا ہے اور دنیا میں اس کا وجود ملتا ہے۔ 1400 سال پہلے یا تو خود کو پہنچنا پڑے گا یا پھر قیامت تک کے صبر کرنا پڑے گا، پھر قیامت میں راز کھل جائے گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر آسمان نے آنسو بہائے، گھروں کے سامنے آنگن میں دیواروں پر جو خون کے چھینٹوں کے جو اثرات نظر آئے، یعنی جو خون کے آنسو جو آسمان نے بہائے ہیں اس کا نشان ایسا باقی بچا کہ صدیوں تک کے وہ نشان باقی رہے۔ جنہوں نے کپڑوں کو پھیلایا تھا، سکھانے کے لیے ڈالا تھا، ان کپڑوں پر جو نشان آ گئے، فرماتے ہیں کہ کپڑے پھٹ تو گئے، کپڑے گل تو گئے مگر وہ نشان مٹ نہیں سکا۔ فرماتے روایت میں آتا ہے، حضرت زہری روایت فرماتے ہیں، یہ امام زہری ہیں، یہ امام بخاری کے روات میں سے جن کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال امام بیہقی نے اس روایت کو روایت فرمایا، امام ابو نعیم نے روایت فرمایا، سر الشہادتین میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے روایت فرمایا، تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان نے روایت فرمایا، اور صواعق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان نے روایت فرمایا۔ روایت کیا ہے؟ فرماتے انہ یوم قتل الحسین، فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس، فرماتے بیت المقدس کے احجار میں سے، پتھروں میں سے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی بھی پتھر کو اس کی حالت سے بدلا گیا تو اس کے نیچے خون نہیں نکلا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر پتھر کو جب الٹا کیا گیا، ہر پتھر کو الٹا کر کے جب دیکھا گیا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نظر آیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ آسمان نے بھی اپنے آنکھ سے آنسو بہائے، زمین نے بھی اپنے آنکھ سے آنسو بہائے۔ اگرچہ آنکھ سے آنسو بہنا محاورہ ہے مگر یہ پتا چلتا ہے کہ آنسو ہم یہ کہتے ہیں کہ غم کے موقع پر نکلنے والے، اور پھر وہ جو خون کے آنسو رونا کہاوت مشہور ہے، یہ انسان کی آنکھ سے نکلنا تو دیکھا گیا ہے مگر تاریخ میں ایک وہ دن بھی گزرا ہے جس دن آسمان سے خون برسا ہے اور زمین سے خون ابلا ہے۔ وہ کیا دن تھا؟ وہ کون سا دن تھا؟ وہ عاشورہ کا، محرم کا 10ویں تاریخ کا دن تھا اور امام حسین شہید کربلا کی شہادت کا دن تھا۔ حضرات اولو العزم محدثین نے ان واقعات کو ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے ام حبان فرماتی ہیں کہ یوم قتل الحسین اظلمت علینا ثلاثا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو فرماتے ہیں کہ ہم پر 3 دن تک اندھیرا ہی بنا رہا، 3 دن تک کہ ہم پر اندھیرا ہی بنا رہا، اور جس شخص کے منہ پر زعفران یا اس زمانے کا جو پاؤڈر وغیرہ جو ہوتا تھا لگایا جاتا تھا، جیسے ہی لگاتے تھے تو چہرہ جل جایا کرتا تھا، اور شام کے علاقوں میں سے بیت المقدس کے کسی بھی علاقے کے ایک پتھر کو زمین سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، اٹھایا نہیں جاتا تھا کہ اس کے نیچے خون نظر آیا کرتا تھا۔ یہ حضرت ام حبان فرماتی، اس کو بھی امام بیہقی نے روایت فرمایا۔ اور پھر سر الشہادتین میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کے قتل پر آسمان کا کیا حال رہا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اور امام ابن حجر مکی علیہ رحمان نے صواعق محرقہ میں اس کو روایت فرمایا، لما قتل الحسین اسودت السماء وظہرت الکواکب نہارا، فرماتے ہیں جس دن حضرت امام حسین شہید کربلا شہید ہوئے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا آ گیا کہ جیسے رات میں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ویسے ہی دن کے وقت پر آسمان پر ستارے چمکتے نظر آنے لگے۔ سورج کو گہن لگ گیا اور وہ وقت ایسا ہولناک تھا، علماء اور اس وقت کے زمانے کے لوگ حیران و پریشان، فرماتے ہیں ہم لوگ ڈرنے لگے کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ ایسے قیامت قائم ہو جانے کا گمان دینے والا وہ مرحلہ تھا، وہ موقع ایسا تھا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ وہ کس قدر افسوس کی بات ہوگی اور کس قدر وہ
افسوس کا مقام ہوگا، وقت ہوگا کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو ظاہر فرما کے اپنے غضب و جلال کا اظہار فرمایا اور بتا دیا لوگوں کو کہ دنیا والوں نے جو اس اندھیرے کو دیکھے ہیں، دیکھ کر کے یاد رکھیں قیامت میں بھی ایک فیصلہ ہونے والا ہے، اور فیصلہ میں جو مجرم ہے انہیں جہنم کے ایسے اندھیروں میں ڈالا جائے گا کہ جس میں انہیں کوئی اجالا نظر نہیں آنے والا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے دوسری روایت سوائق محرقہ میں ملتی ہے کہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کیا گیا تو آسمان پر ایک قسم کی سرخی نکل آئی اور پھر سورج کو گرہن لگ گیا، اور یہاں تک کہ 3 دن تک وقت میں دن کے وقت پر تارے نظر آنے لگے، اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور شام میں کوئی ایسا پتھر نہیں تھا کہ جس کو اٹھایا نہ جائے اور اس میں سے خون نہ نکلے، ایسا کوئی پتھر ہی نہیں تھا، ہر اٹھائے ہوئے پتھر کے نیچے سے خون نکلا کرتا تھا۔ یہ حضرت امام ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان نے سوائق محرقہ میں روایت فرمایا۔ امام ابن سیرین علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدنیا ظلمت 3 ایام ثم ظہرت الحمرۃ فی السماء، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے قتل اور شہید کے ہو جانے کے وقت پر اس دن آسمان پر اس طریقے سے اندھیرا طاری ہو گیا کہ وہ بالکل رات کا سما بنا رہا، رات اور دن ایک ہی یکساں اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ پھر فرماتے ثم ظہرت الحمرۃ فی السماء، پھر فرماتے ہیں کہ پھر آسمان کے کنارے پر ایک قسم کی سرخی ظاہر ہوئی، اور امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وہ سرخی اب اس کے بعد سے قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے، اس سے پہلے اس قسم کی سرخی نہیں دیکھی گئی۔ غروب آفتاب کے وقت پر اور طلوع آفتاب کے وقت پر جو سرخی نظر آتی ہے آسمان کے کناروں پر، وہ سرخی کی تشبیہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرخی، امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے یہ سرخی نہیں دیکھی گئی، اس کے بعد یہ سے آسمان پر یہ سرخی دیکھے جانے لگی۔ یعنی قیامت تک ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کی آسمان پر باقی رکھ دیا اور بتا دیا کہ دیکھ لو، جان لو، حساب ہونے والا ہے، بدلہ ہونے والا ہے، احکم الحاکمین حساب کرنے والا ہے، اور حساب کرنے والا رب ذوالجلال ہے، اور حساب کس کا ہونے والا ہے؟ سید الشہداء صبت مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا دل بند مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہونے والا ہے، اور پھر مقدمہ ہوگا، اور پھر سب کے سب وہاں حاضر ہوں گے، اور پھر کیا حال ہوگا؟ وہاں پر جھوٹ کا بہانہ بتا کر کے، ڈھکوسلے کا بہانہ بتا کر کے، روایت کرنے والے کا بہانہ بتا کر کے، صدیاں گزر جانے والے گیپ کا بہانہ بتا کر کے واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا، حقیقت کو بدلا نہیں جا سکے گا۔ وہاں تو ان مجرموں کے جسم کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ جسم سے اس قسم کا، اس طریقے کا جرم سرزد ہوتا رہا ہے، ایسے ایسے ہولناک جرم ہو گئے ہیں۔ وہاں تو کسی کی کوئی پرسان حال کوئی بات چلنے والی تھوڑی ہے، وہاں تو احکم الحاکمین حساب کرنے والا ہے، اور جو مجرم ہیں ان سب کے جسم خود گواہی دیں گے کہ کیا کیا جرم ان سے وہاں پر ہوئے ہیں۔ یہ سب بیان کرنے والے خطبہ یہ بھی مجرم بن کر کے ان مجرموں کے حمایت میں جو ٹھہرے ہیں، جو یزید کی حمایت میں ٹھہرے خطبہ ہیں، ان کے بھی زبانوں پر لگام لگا کر کے، ان کے منہ میں لگام لعنت کے اور جہنم کے انگاروں کے لگا کر کے کھینچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس وقت پر کیا حال ہوگا۔ جھوٹے بیان کرنے والے اور جھوٹی بات بتانے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل آزاری کرنے والے، رسول اللہ کی دل آزاری کرنے والے، اللہ کو ایذا پہنچانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو ایذا پہنچانے والے، 1400 سال پہلے کے کیوں نہ ہو، 1400 سال بعد کے کیوں نہ ہو، حساب تو سب کا ایک ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ حساب فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ سلوک بھلائے جانے والا نہیں ہے، معافی کے لائق وہ سلوک نہیں ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک ضرور اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ حضرت امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین شہید کیے گئے 7 دن تک دنیا میں تاری رہی، 7 دن تک دنیا میں تاریکی رہی، اور دیواروں پر دھوپ کے
جو رنگ ہوتا تھا وہ ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے زعفرانی سا دھوپ کا وقت ہوتا ہے، جیسے طلوع کے وقت پر، جیسے غروب کے وقت پر جیسا وقت ہوتا ہے، جیسے زعفرانی روشنی نظر آتی ہے تھوڑی تھوڑی تھوڑی، بالکل مغرب کے وقت پر، غروب ہو جانے کے وقت پر جیسی نظر آتی ہے، اسی طریقے کا اثر نظر آیا کرتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے تھے، آسمان سے ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے تھے، اور سورج کو گہن لگ گیا تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی ابھی تک برابر موجود ہے، جو اس واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ تاریخ الخلفاء کے اندر اور پھر سوائق محرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کی کتاب فتح ملیہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کو سرخ کرنا اور آسمان سے پانی سرخ بہانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کرنے کے لیے جاری فرمایا، اور نشانیوں کے طور پر لوگوں کو بتا دیا کہ برابر اس کا حساب ہونے والا ہے، اور برابر اس کا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ ایسے ہی ظالموں کو نہیں چھوڑا جائے گا، قیامت کے دن برابر ان کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابن عیینہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد رأیت الورث عادت رمادا ولقد رأیت اللحم کان فیہ النار، فرماتے ہیں حین قتل الحسین، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت پر جو چہروں پر لگایا جانے والا ایک قسم کا پاؤڈر ہوا کرتا تھا، اور پھر خوشبو کے لیے جو بنائی جاتی تھی خوشبو کی چیزیں، وہ سب ایسی مجھے نظر آ رہی تھی جیسے کہ وہ خاک ہو گئی، یعنی خاک بن گئی تھی جل کر کے۔ پھر فرماتی ہیں کہ گوشت، وہ حال ایسا تھا کہ گوشت ایسا نظر آتا تھا کہ جل کر کے وہ خاک ہو گیا ہے، اور پھر وہ انگارہ وہ بنا دیا گیا ہے۔ جیسے اگر گوشت کو اگر انگار میں ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے، گوشت جل کر کے وہ خود بھی ایک انگار بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس وقت پر گوشت یا بھی پکایا جاتا تھا تو حال یہ نظر آتا تھا، ہوتا تھا کہ گوشت انگار بن جایا کرتا تھا۔ اس طریقے کا حال اس واقعے کا ذکر بیان فرمایا گیا، اور اس واقعے کو تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے روایت فرمایا ہے، اور امام ابو نعیم نے روایت فرمایا، اور سر الشہادتین میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے روایت فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جمیل ابن مرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اصابوا ابلا فی عسکر الحسین یوم قتل فذبحوها وطبخوها فصارت مثل العلقم، فرماتے ہیں کہ سنو، جب حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے لشکر میں جو اونٹ وغیرہ تھے، ان اونٹوں کو انہوں نے اپنا مال جان کر کے غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جب سفر کرنا ان کے لیے باقی ہے، آگے سفر کیا جانا ہے، تو جنگ کے میدان میں تھے، جنگ میں ہونے کی وجہ سے ان کو بھی بھوک لگ رہی تھی، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان اونٹوں کو کاٹ کر کے پکا کر کے کھا جاتے ہیں۔ امام حسین کے لشکر کے اونٹوں کو کاٹا گیا اور پھر انہیں پکایا گیا، تو فرماتے ہیں ایسا نظر آیا جیسا کہ وہ اد بنا ہوا جو بچہ ہوتا ہے، جو خون کا گڈھا جسے بولا جاتا ہے عرفی زبان میں، یعنی خون کا لوتھڑا بنا ہوا وہ نظر آتا تھا، نہ اس میں گوشت کا ذائقہ تھا، نہ اس میں کسی قسم کا ان کے لیے نفع باقی بچا تھا، انگارہ اور گوشت کا ایک خون کا لوتھڑا بنا وہ حال، وہ سارے کا سارا گوشت بن گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں اندرائن کے پھل کی طرح وہ کڑوا پھل بن گیا تھا، اور نہ اسے کھایا جا سکتا تھا نہ اسے تھوکا جا سکتا تھا، وہ حال ہو گیا ان کا۔ امام بیہقی نے روایت فرمایا، اور تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے روایت فرمایا، اور سر الشہادتین میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے روایت فرمایا۔ اسی طریقے سے زمین تو زمین ہے، آسمان آسمان ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے بتایا ہے، تبھی تو ان دیکھنے والوں سے سننے والوں نے ان واقعات کو روایت فرمایا ہے۔ محدثین کی حدیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، تاریخ کی تاریخ نویسوں نے تاریخ کی کتابوں میں اس کو محفوظ رکھا۔ چلو تاریخ پر آپ کی نظر معتمد نہیں ہونا مانتی ہے تو مگر حدیث کی کتابیں تو معتمد ہے، محدثین تو معتمد ہیں، تاریخ کے کسی مورخ کو نہ مانے مگر محدثین کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر محدثین کو ماننا چھوڑ دیں تو پھر کون سے دین کے معاملات، دین کی آپ
حفاظت کس طریقے سے کریں گے، بلکہ آپ تو پریشان حال ایسے بے لگام گھوڑے بن کر کے رہ جائیں گے کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ جنگل میں جدھر جائے گا وہ کب کس کا شکار ہو جائے گا، کہاں وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ مگر جس کا مالک ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں میں لگام ہوتی ہے، اس جانور کو محفوظ رکھنے میں، اس جانور کی حفاظت کی جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ہمارے علماء اعلام، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، اولیاء صالحین جو ائمہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے معاملات کو سونپ رکھا ہے۔ وہ ہمیں جو چیزوں کی تعلیم سن کر کے سنائے ہیں، جان کر کے بتائے ہیں، پڑھ کر کے سنایا گیا، پڑھایا گیا ہے، ان چیزوں کو سامنے پیش کیا جانا اور اس پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ منمانی کرنا اور اپنے میدان علم و عمل میں خود کے لیے دعوی اجتہاد و مجددی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت اونچے مقام پر تصور کر کے یہ علماء ربانیین، یہ محدثین الکاملین، فقہاء زمانہ اور فقہاء قدیم زمانہ، ان کی روایت کردہ روایتوں کو جھٹلانا یہ جہالت، سفاہت و ضلالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، مگر حق کو جاننے کا ایک ذریعہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اسناد ہمیں بتاتی ہیں، روایت کرنے والے ہمیں بتاتی ہیں، اور وہ چیزیں جن کتابوں میں محفوظ ہیں، وہ کتابوں کا معتمد ہونا علماء اسلام کے نزدیک اور عوام مسلمین کے نزدیک یہ بتاتا ہے کہ واقعات کا وجود ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ انکار کرنے والے بھی دیکھیں گے، اقرار کرنے والے بھی دیکھیں گے۔ افسوس ان کو ہوگا جنہوں نے دنیا میں زبان کو دراز کر لیا تھا۔ ہاں الحمدللہ ہمیں تو اپنی زبان کو دراز کرنے کا موقع خدا نے نہیں دیا۔ ہمیں جو ماننا ہے ہم نے سند کے دائرے میں اور سند کے درجے میں رکھ کر کے اس کو ہم نے مانا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی پشیمانی اور کوئی افسوس کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ امام بیہقی اور امام احمد ابن حنبل، امام حاکم اور مشکاۃ شریف میں اور تہذیب التہذیب میں روایت کی گئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیما یری النائم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصف نہار کا وقت ہے، یعنی بالکل کڑی دھوپ جیسے دوپہر کا وقت تھا، کڑی دوپہر میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے چہرے مبارکہ پر گرد و غبار کا اثر نظر آ رہا تھا، آپ کے سر مبارک پر، آپ کے رخسار مبارکہ پر، آپ کے زلفائے مبارکہ پر گرد و غبار کا اثر نظر آ رہا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون جمع نظر آ رہا تھا۔ اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے یا رسول اللہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے شہزادے، میرے نواسے حسین کا خون ہے جس کو میں نے اس میں جمع کر رکھا ہے، اور اس کو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو محفوظ کر لیا، اور میں نے تاریخ اور دن کو محفوظ کر لیا، اور میں دن گنتا رہا۔ 21 دن کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اسی دن اسی وقت پر امام حسین شہید کر دیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شہادت گاہ پر حاضر رہے، اور آپ نے حضرت امام حسین، آپ کے آبان و انصار کے صبر و آزمائش میں کامیاب ہوتے ہوئے اللہ کی رضا پر اپنے جانوں کا نذرانہ، دین کی حقانیت اور دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جو قربان کیا، اس کے عینی شاہد بنے، اور ظالموں کے ظلم کے بھی عینی شاہد بنے، اور دم حسین کو اٹھا لیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب سوچے اب مقدمہ لڑنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں جو تم سے لڑتا ہے، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ واضح طور پر، صاف صریح طور پر رسول اللہ نے نص صریح میں یہ چیز وارد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ چار نفوس مبارکہ کے حق میں نام
زد فرما کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا میں اس کے خلاف کھلے طور پر جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جو میں تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ اعلان جنگ تو رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ کربلا میں چھوٹا سا منظر گزرا ہے، قیامت میں قیامت کا منظر نظر آنے والا ہے کہ یزید کے ساتھ کیا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ آج یزید کے حمایتی یزید کی حمایت میں جینا مرنا چاہتے ہیں، کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھنے کی تمنا کر کے بتاؤ تو پتا چلے کہ تمہارا یزید کی حمایت کرنا کس قدر سچا ہے۔ یہ دھوکہ دینا اور لوگوں کو دجل فریب کے ساتھ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی محبت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرنا، آخرت میں اللہ کے پاس بھیانک طور پر جواب دینے کا وقت لانے والا ہے، اور بہت زبردست طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ رب ذوالجلال جب حساب فرمائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کے جسم، آپ کی زبان، آپ کے روح کے خود آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ کیا کیا بلوایا گیا ہے، کیا کیا کروایا گیا ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل رسول کی محبت عطا فرمائی، آل رسول کے دامن سے وابستہ رہنے کا شوق و ذوق عطا فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اگر میری اہل بیت اس کی بھلائی کو اس کا بدلہ نہ چکا سکے تو پریشان نہ ہونا، قیامت میں اس کا بدلہ چکانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہمیں بتاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے بھی تمام لوگوں کے معاملات سامنے آتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں واقعات ہیں جس کو حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے زبان ان کے شان اقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والی احادیث بھی ہیں، ان پر کیے جانے والے مظالم کی واقعات بھی موجود ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج رد کے نام پر، بدعقیدگی کے رد کے نام پر آج لوگوں کا جو طریقہ اور جو انداز ہوتا جا رہا ہے وہ اپنی اصل کو بھلاتے جا رہے ہیں، اپنی پہچان کو مٹاتے جا رہے ہیں، خود بھی بدعقیدگی کے رد کے نام پر بدعقیدگی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل سنت اعتدال کو کہتے ہیں، مذہب اعتدال ہے، اعتدال پر قائم رہنا چاہیے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق کو صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت اور ان کے آل و اصحاب کے سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما تو